السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ ناول ہے قلب جاں از قلم انا دل خان۔ آج کی یہ فرسٹ ایپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کی قسط میں دیکھیے عارش کا جنون ایک پینٹنگ کے لیے، اور دیکھیے فرشتے اور رومی کی پاکستان جانے کی ایکسائٹمنٹ۔ ناول کو مکمل دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات ہوتے ہی جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو وہ اٹھا اور اپنے سب سے مخصوص کمرے کی جانب بڑھا۔ باہر سے ان لاک کرنے کے بعد اس نے اندر قدم رکھا۔ اس کے علاوہ یہاں آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس کی بنائی گئی بہت ساری پینٹنگز جو مکمل تھیں اس نے ترتیب سے دیوار پر لگا دی تھیں، جبکہ باقی سارا سامان ترتیب سے رکھا تھا۔ اس نے اپنی کل کی بنائی گئی پینٹنگ کو بہت توجہ سے دیکھا۔ اس پر اس نے جو چہرہ بنایا تھا اسے لگتا تھا جیسے اس میں ابھی جان آ جائے گی اور وہ چہرہ اس سے باتیں کرے گا۔ اس چہرے کے ہر زاویے کو اس نے انتہائی توجہ کے ساتھ پینٹ کیا تھا، یہاں تک کہ اس کی تھوڑی کے بنتے بھنور کو بھی، جس نے اس کی زندگی کے تمام رنگ چرا لیے تھے۔ مگر سکیچ میں موجود آنکھیں اور بالوں کا رنگ بھورا تھا اور نازک لبوں کا رنگ گلاب کی مانند سرخ۔ وہ اس تصویر کے سامنے بیٹھا باتیں کرتا کوئی جنونی لگ رہا تھا اور اس کا پاگل پن شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اٹھا اور چائے کا مگ ہاتھوں میں تھامے ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ جب اس کا موبائل فون رنگ ہوا، فون پر شو ہوتے نمبر کو دیکھ کر فون رکھ دیا، مگر کرنے والا بھی سوا سیر تھا۔ مسلسل رنگ ہوا تو مجبوراً عارش نے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس کا انداز لاپرواہ تھا۔ بیٹا جی، اپنے باپ کو اس طرح نظر انداز کر کے تم سمجھتے ہو ہم تمہیں بھولنے دیں گے؟ تمہاری جڑیں پاکستان میں ہیں، لوٹ کر کیوں نہیں آ جاتے؟ کبیر خان کی بھاری روبدار آواز گونجی تو اس نے منہ بناتے لمبی سانس سینے سے خارج کی۔ مجھے سب یاد ہے، بھولا نہیں ہوں، اور نہ ہی اس بات کو کہ آپ تو میرے باپ کے بھی باپ ہیں۔ اس کے جلے کٹے لہجے پر وہ گہرا مسکرائے تھے۔ تو پھر مجھے میرا سینہ چوڑا کرنے کا موقع دو، واپس آ جاؤ عارش، انہوں نے عارش سے کہا تو اس نے لب بھینجے۔ آپ میرا جواب جانتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ وہ دل ملا کر رہ گئے، وہی ڈھاک کے تین پات۔ انہوں نے فون سامنے ٹیبل پر پٹکا۔ الو کا پٹھا۔ کبیر خان اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نام تھا، بے بہا دولت اور کئی گاؤں کی حکمرانی، بے حد مغرور، انا پرست، کسی حد تک جابر اور بے حس۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایمان خان اور فرخان خان۔ ایمان چاچا کی ایک بیٹی تھی ارشین خان، جبکہ وہ خود دو بھائی اور ایک بہن تھی۔ ان کے خاندان میں آج کے زمانے میں بھی عجیب دقیانوسی رسم و رواج قائم تھا۔ خاندان کی لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی تھی تاکہ دولت گھر سے باہر نہ جائے۔ کئی شادیاں بے جوڑ تھی۔ عارش کے بڑے فارس بھائی شادی شدہ تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کبیر خان کی آخری امید عارش سے تھی، جو انہی کی طرح غسیل اور ہٹ درم تھا۔ اپنے نام کا ایک پیس تھا وہ بھی۔ حویلی کی انہی بیہودہ رسومات سے بغاوت کر کے اس نے جیسے سب کو اپنے خلاف کر لیا تھا۔ اس نے کبیر خان کی ناک میں دم تو تب کیا جب اس کی بہن کا رشتہ اس سے کئی سال بڑے آدمی سے طے کر دیا گیا۔ اس نے حویلی میں بوال اٹھایا کہ ناچار داجی کو اس رشتے سے معذرت کرنی پڑی، مگر اسے ان پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ زالے کو بھی اپنے ساتھ ہی انگلینڈ لے گیا۔ اس نے کب پیپرز بنوائے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے غصے اور ضد سے تو سبھی ڈرتے تھے، خود کبیر خان بھی اس کے غصے سے خائف تھے۔ وہ اس زندان سے اپنی بہن کو نکال لایا، جبکہ خود اس نے MBA کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اور زالے کا ایڈمیشن کروانے کے بعد وہ سکون میں آیا تھا۔
اور ان چند لوگوں میں سے تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا موبائل پھر سے رنگ ہوا تو وہ تلخ اٹھا۔ یس، فون اٹھا کر کرخت سے لہجے میں بولا، سر، آپ کی کل میٹنگ ہے مسٹر باسط کے ساتھ۔ سیکرٹری نے اطلاع دی۔ اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، کل کی کل دیکھیں گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی اسے حویلی والوں کے کرتوت یاد آ جاتے اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ وہ اور زالے لان میں بیٹھے تھے، تبھی زالے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باسط تنفن کرتا آ رہا تھا۔ لالا، آپ کے دوست۔ اسے اشارہ کرتی وہ اندر کی طرف بڑھی۔ باسط زالے کی چھوڑی کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھا۔ اس کا تپا ہوا انداز دیکھ کر وہ مسکرایا۔ کافی گرم لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ جوس منگواؤں؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو باسط نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کون سی آفت نازل ہو رہی تھی تم پہ جو تم نے اس مارتھا کو لفٹ نہیں دی؟ جانتے ہو کیا کچھ نہیں کر سکتی وہ؟ باسط نے اسے اس کا قصور بتایا تو وہ ریلیکس ہوا۔ بس تم اس مارتھا کے لیے تپے ہوئے ہو؟ یار وہ میرا ٹیسٹ نہیں تھی، فضول میں گلے پڑ رہی تھی۔ باسط نے اس کے لاپرواہی سے کہنے پر سر ہاتھوں میں گرایا۔ تو پڑھنے دیتے نا یار، تم نے کون سا شادی کرنی تھی اس سے؟ ہمیں فائدہ کتنا ہوتا یہ سوچ۔ اب کی بار عارش نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میری بہن میرے ساتھ رہتی ہے اور میں اپنی کسی حرکت سے اس کی زندگی خراب ہونے نہیں دے سکتا، اور اس طرح کے فائدے تم خود کیوں نہیں اٹھاتے؟ باسط نے دانت نکوسے۔ کاش اس کی نظر مجھ پر ٹک جاتی۔ سنا نہیں تم نے، گوریاں کافی بولڈ ہوتی ہیں۔ آنکھ مارتے وہ شریر ہوا تو عارش نے اسے مکہ دکھایا۔ والیوم ہولی رکھ، اس گھر میں میری بہن بھی ہے، بے شرمی پھیلا رہے ہو۔ وہ اسے گھورتا ناراض ہوا تو باسط نے سر جھکایا۔ یار کچھ کر لے، اس مارتھا کا مر مٹی ہے تجھ پر، بس کچھ ٹائم تک، بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا تو باسط منہ بنا کر رہ گیا۔ دفع ہو تم، جا رہا ہوں میں، اور اس کو میرا نمبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دن میں 36 بار تمہارا پوچھ کر میرا خون جلاتی ہے۔ حد ہے بھئی، بات تم سے کرنی ہوتی ہے اور میں خام خواہ میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ ایسے تو دوسروں کی شادی میں عبداللہ بھی دیوانہ نہیں ہوتا، جو حال تم دونوں نے میرا کر دیا ہے۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھتا وارن کرتا اٹھا۔ عارش نے مسکرا کر اس کا یہ انداز دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھنے لائق تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ورزشی جسم اور خوبرو چہرہ، لمبی پلکوں والی خوبصورت نیلی آنکھیں اور کھڑی ناک، گداز لب، اور جب وہ نکسک سا تیار ہو کر نکلتا تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ وہ خود بھی باسط خان کی کھلے دل سے تعریف کرتا تھا۔ باسط خان کی پرسنالٹی بھی دیکھنے لائق تھی، مگر جہاں عارش خان ہوتا تھا تو پھر وہاں نظر کہاں کسی اور پر جاتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتی تھی۔ اسے منہ بنا کر جاتا دیکھ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور باسط خان کا دل جلایا۔ میں تمہاری اور اپنی کل والی میٹنگ کینسل کر دوں گا اگر تم یوں ہی منہ بنا کر گئے، تو بہتر ہے کہ واپس آ کر بیٹھ جاؤ۔ باسط خان نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر خوفناک تھے کہ جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ شوق سے کرنا کینسل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بھی اس مارتھا کو تمہارا نمبر دے دوں گا، بلکہ اسے گھر لے آؤں گا، زالے سے بھی ملواؤں گا کہ اپنی بھابھی سے مل لو اچھے سے۔ تو وہ بھی کون سا کم تھا، اسے جواب دیتا گیٹ سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دیر تک مسکراتا رہا۔ اس کی زندگی میں بہت کم ایسے لوگ تھے جنہیں دیکھ کر عارش خان کا موڈ فریش ہو جاتا تھا، جس کے ساتھ وہ ہر طرح کی بات کر سکتا تھا۔ باسط خان انہی چند لوگوں میں سب سے خاص اور سب سے اوپر تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ اس کی دونوں لاڈلی بیٹیاں کمرے کا حشر نشر کر چکی تھیں۔ ماں کو دیکھتے ہی دونوں معصوم صورت لیے آرام و سکون سے ایسے بیٹھے جیسے انہوں نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑنے ہوں۔ فرشتے، انہوں نے چھوٹی 18 سال کی بیٹی کو گھورا
جبکہ روما نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینتے اپنے قبضے میں کی تھی۔ ماما، میں نے کچھ نہیں کیا۔ رومی نے میرے نوٹس پر اپنا نام لکھ لیا ہے، جبکہ وہ نوٹس میں نے بنائے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ عائشہ کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ اس کی بھری آنکھیں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح عائشہ موم کی طرح پگھلی اور اپنی بڑی بیٹی کی جانب آنکھیں گھمائیں جو فرشتے سے 1 سال ہی بڑی تھی۔ ماما، اس کی اور میری چیزوں میں فرق ہے کوئی؟ اس نے ڈھٹائی سے کہا تو عائشہ نے اسے ڈانٹا۔ چپ، ایک دم چپ۔ واپس دو فرشتے کے نوٹس اور اپنے بناؤ۔ ایسا کرتے ہیں کیا بیٹا؟ کتنی غلط بات ہے، وہ چھوٹی ہے تم سے۔ عائشہ نے اسے جھاڑا تو اس کا منہ بن گیا۔ ماما، آپ اس کو پیار کرتی ہیں، مجھے نہیں کرتی۔ رومی نے دہائی دی تو عائشہ نے اسے گھورا۔ بس بس، اب اور ڈرامہ نہیں۔ بہن کے نوٹس دو اور دونوں کمرے کی حالت درست کرو جیسے تھی۔ بکھری چیزوں کو دیکھتی وہ انہیں کام پر لگا گئیں۔ اتنے میں سویرا کا فون رنگ ہوا۔ پاکستان سے صوفیہ بیگم کی کال تھی، جو کہ ان کی بھابھی بھی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ یہ ناول ہے قلب جاں از قلم انا دل خان۔ آج کی یہ فرسٹ ایپیسوڈ بہت زبردست ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کی قسط میں دیکھیے عارش کا جنون ایک پینٹنگ کے لیے، اور دیکھیے فرشتے اور رومی کی پاکستان جانے کی ایکسائٹمنٹ۔ ناول کو مکمل دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ رات ہوتے ہی جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو وہ اٹھا اور اپنے سب سے مخصوص کمرے کی جانب بڑھا۔ باہر سے ان لاک کرنے کے بعد اس نے اندر قدم رکھا۔ اس کے علاوہ یہاں آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس کی بنائی گئی بہت ساری پینٹنگز جو مکمل تھیں اس نے ترتیب سے دیوار پر لگا دی تھیں، جبکہ باقی سارا سامان ترتیب سے رکھا تھا۔ اس نے اپنی کل کی بنائی گئی پینٹنگ کو بہت توجہ سے دیکھا۔ اس پر اس نے جو چہرہ بنایا تھا اسے لگتا تھا جیسے اس میں ابھی جان آ جائے گی اور وہ چہرہ اس سے باتیں کرے گا۔ اس چہرے کے ہر زاویے کو اس نے انتہائی توجہ کے ساتھ پینٹ کیا تھا، یہاں تک کہ اس کی تھوڑی کے بنتے بھنور کو بھی، جس نے اس کی زندگی کے تمام رنگ چرا لیے تھے۔ مگر سکیچ میں موجود آنکھیں اور بالوں کا رنگ بھورا تھا اور نازک لبوں کا رنگ گلاب کی مانند سرخ۔ وہ اس تصویر کے سامنے بیٹھا باتیں کرتا کوئی جنونی لگ رہا تھا اور اس کا پاگل پن شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اٹھا اور چائے کا مگ ہاتھوں میں تھامے ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ جب اس کا موبائل فون رنگ ہوا، فون پر شو ہوتے نمبر کو دیکھ کر فون رکھ دیا، مگر کرنے والا بھی سوا سیر تھا۔ مسلسل رنگ ہوا تو مجبوراً عارش نے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ اس کا انداز لاپرواہ تھا۔ بیٹا جی، اپنے باپ کو اس طرح نظر انداز کر کے تم سمجھتے ہو ہم تمہیں بھولنے دیں گے؟ تمہاری جڑیں پاکستان میں ہیں، لوٹ کر کیوں نہیں آ جاتے؟ کبیر خان کی بھاری روبدار آواز گونجی تو اس نے منہ بناتے لمبی سانس سینے سے خارج کی۔ مجھے سب یاد ہے، بھولا نہیں ہوں، اور نہ ہی اس بات کو کہ آپ تو میرے باپ کے بھی باپ ہیں۔ اس کے جلے کٹے لہجے پر وہ گہرا مسکرائے تھے۔ تو پھر مجھے میرا سینہ چوڑا کرنے کا موقع دو، واپس آ جاؤ عارش۔ انہوں نے عارش سے کہا تو اس نے لب بھینجے۔ آپ میرا جواب جانتے ہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ وہ دل ملا کر رہ گئے، وہی ڈھاک کے 3 پات۔ انہوں نے فون سامنے ٹیبل پر پٹکا۔ الو کا پٹھا۔ کبیر خان اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نام تھا، بے بہا دولت اور کئی گاؤں کی حکمرانی، بے حد مغرور، انا پرست، کسی حد تک جابر اور بے حس۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایمان خان اور فرخان خان۔ ایمان چاچا کی ایک بیٹی تھی ارشین خان، جبکہ وہ خود 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔
ان کے خاندان میں آج کے زمانے میں بھی عجیب دقیانوسی رسم و رواج قائم تھا۔ خاندان کی لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی تھی تاکہ دولت گھر سے باہر نہ جائے۔ کئی شادیاں بے جوڑ تھی۔ عارش کے بڑے فارس بھائی شادی شدہ تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کبیر خان کی آخری امید عارش سے تھی، جو انہی کی طرح غسیل اور ہٹ درم تھا۔ اپنے نام کا ایک پیس تھا وہ بھی۔ حویلی کی انہی بیہودہ رسومات سے بغاوت کر کے اس نے جیسے سب کو اپنے خلاف کر لیا تھا۔ اس نے کبیر خان کی ناک میں دم تو تب کیا جب اس کی بہن کا رشتہ اس سے کئی سال بڑے آدمی سے طے کر دیا گیا۔ اس نے حویلی میں بوال اٹھایا کہ ناچار داجی کو اس رشتے سے معذرت کرنی پڑی، مگر اسے ان پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ زالے کو بھی اپنے ساتھ ہی انگلینڈ لے گیا۔ اس نے کب پیپرز بنوائے کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کے غصے اور ضد سے تو سبھی ڈرتے تھے، خود کبیر خان بھی اس کے غصے سے خائف تھے۔ وہ اس زندان سے اپنی بہن کو نکال لایا، جبکہ خود اس نے MBA کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا، اور زالے کا ایڈمیشن کروانے کے بعد وہ سکون میں آیا تھا، اور ان چند لوگوں میں سے تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا موبائل پھر سے رنگ ہوا تو وہ تلخ اٹھا۔ یس، فون اٹھا کر کرخت سے لہجے میں بولا، سر، آپ کی کل میٹنگ ہے مسٹر باسط کے ساتھ۔ سیکرٹری نے اطلاع دی۔ اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، کل کی کل دیکھیں گے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی اسے حویلی والوں کے کرتوت یاد آ جاتے اس کا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ وہ اور زالے لان میں بیٹھے تھے، تبھی زالے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باسط تنفن کرتا آ رہا تھا۔ لالا، آپ کے دوست۔ اسے اشارہ کرتی وہ اندر کی طرف بڑھی۔ باسط زالے کی چھوڑی کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھا۔ اس کا تپا ہوا انداز دیکھ کر وہ مسکرایا۔ کافی گرم لگ رہے ہو، خیر تو ہے؟ جوس منگواؤں؟ اس نے شرارت سے پوچھا، تو باسط نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کون سی آفت نازل ہو رہی تھی تم پہ جو اس نے مارتھا کو لفٹ نہیں دی؟ جانتے ہو کیا کچھ نہیں کرتی وہ؟ کون سی آفت نازل ہو رہی تھی تم پہ جو تم نے اس مارتھا کو لفٹ نہیں دی؟ جانتے ہو کیا کچھ نہیں کر سکتی وہ؟ باسط نے اسے اس کا قصور بتایا تو وہ ریلیکس ہوا۔ بس تم اس مارتھا کے لیے تپے ہوئے ہو؟ یار وہ میرا ٹیسٹ نہیں تھی، فضول میں گڑے بس تم اس مارتھا کے لیے تپے ہوئے ہو؟ یار وہ میرا ٹیسٹ نہیں تھی، فضول میں گلے پڑ رہی تھی۔ باسط نے اس کے لاپرواہی سے کہنے پر سر ہاتھوں میں گرایا۔ تو پڑھنے دیتے نا یار، تم نے کون سا شادی کرنی تھی اس سے؟ ہمیں فائدہ کتنا ہوتا یہ سوچ۔ اب کی بار عارش نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میری بہن میرے ساتھ رہتی ہے، اور میں اپنی کسی حرکت سے اس کی زندگی خراب ہونے نہیں دے سکتا، اور اس طرح کے فائدے تم خود کیوں نہیں اٹھاتے؟ باسط نے دانت نکوسے۔ کاش اس کی نظر مجھ پر ٹک جاتی۔ سنا نہیں تم نے، گوریاں کافی بولڈ ہوتی ہیں۔ آنکھ مارتے وہ شریر ہوا تو عارش نے اسے مکہ دکھایا۔ والیوم ہولی رکھ، اس گھر میں میری بہن بھی ہے، بے شرمی پھیلا رہے ہو۔ وہ اسے گھورتا ناراض ہوا تو باسط نے سر جھکایا۔ یار کچھ کر لے اس مارتھا کا، مر مٹی ہے تجھ پر، بس کچھ ٹائم تک، بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا تو باسط منہ بنا کر رہ گیا۔ دفع ہو تم، جا رہا ہوں میں، اور اس کو میرا نمبر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ دن میں 36 بار تمہارا پوچھ کر میرا خون جلاتی ہے۔ حد ہے بھئی، بات تم سے کرنی ہوتی ہے اور میں خواہ خواہ میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ ایسے تو دوسروں کی شادی میں عبداللہ بھی دیوانہ نہیں ہوتا، جو حال تم دونوں نے میرا کر دیا ہے۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھتا وارن کرتا اٹھا۔ عارش نے مسکرا کر اس کا یہ انداز دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھنے لائق تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ورزشی جسم اور خوبرو چہرہ، لمبی پلکوں والی خوبصورت نیلی آنکھیں،
اور کھڑی ناک گداز۔ عارش نے مسکرا کر اس کا یہ انداز دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھنے لائق تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ورزشی جسم اور چہرہ۔ عارش نے مسکرا کر اس کا یہ انداز دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھنے لائق تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ورزشی جسم اور خوبرو چہرہ، لمبی پلکوں والی خوبصورت نیلی آنکھیں اور کھڑی ناک، گداز لب، اور جب وہ نکست سا تیار ہو کر نکلتا تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے۔ وہ خود بھی باسط خان کی کھلے دل سے تعریف کرتا تھا۔ باسط خان کی پرسنالٹی بھی دیکھنے لائق تھی، مگر جہاں عارش خان ہوتا تھا تو پھر وہاں نظر کہاں کسی اور پر جاتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتی تھی۔ اسے منہ بنا کر جاتا دیکھ وہ ایک بار پھر مسکرایا اور باسط خان کا دل جلایا۔ میں تمہاری اور اپنی کل والی میٹنگ کینسل کر دوں گا اگر تم یوں ہی منہ بنا کر گئے تو بہتر ہے کہ واپس آ کر بیٹھ جاؤ۔ باسط خان نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس قدر خوفناک تھے کہ جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ شوق سے کرنا کینسل، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بھی اس مارتھا کو تمہارا نمبر دے دوں گا، بلکہ اسے گھر لے آؤں گا، زالے سے بھی ملواؤں گا کہ اپنی بھابھی سے مل لو اچھے سے۔ تو وہ بھی کون سا کم تھا، اسے جواب دیتا گیٹ سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ دیر تک مسکراتا رہا۔ اس کی زندگی میں بہت کم ایسے لوگ تھے جنہیں دیکھ کر عارش خان کا موڈ فریش ہو جاتا تھا، جس کے ساتھ وہ ہر طرح کی بات کر سکتا تھا۔ باسط خان انہی چند لوگوں میں سب سے خاص اور سب سے اوپر تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا تو سر چکرا کر رہ گیا۔ اس کی دونوں لاڈلی بیٹیاں کمرے کا حشر نشر کر چکی تھیں۔ ماں کو دیکھتے ہی دونوں معصوم صورت لیے آرام و سکون سے ایسے بیٹھے جیسے انہوں نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑنے ہوں۔ فرشتے، انہوں نے چھوٹی 18 سال کی بیٹی کو گھورا، جبکہ روما نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھیننے انہوں نے چھوٹی 18 سال کی بیٹی کو گھورا، جبکہ روما نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھینتے اپنے قبضے میں کی تھی۔ ماما، میں نے کچھ نہیں کیا، رومی نے میرے نوٹس پر اپنا نام لکھ لیا۔ ماما، میں نے کچھ نہیں کیا، رومی نے میرے نوٹس پر اپنا نام لکھ لیا ہے، جبکہ وہ نوٹس میں نے بنائے ہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ عائشہ کو اس پر بے انتہا پیار آیا۔ اس کی بھری آنکھیں دیکھ کر ہمیشہ کی طرح عائشہ موم کی طرح پگھلی اور اپنی بڑی بیٹی کی جانب آنکھیں گھمائیں، جو فرشتے سے 1 سال ہی بڑی تھی۔ ماما، اس کی اور میری چیزوں میں فرق ہے کوئی؟ اس نے ڈھٹائی سے کہا تو عائشہ نے اسے ڈانٹا۔ چپ، ایک دم چپ، واپس دو فرشتے کے نوٹس اور اپنے بناؤ۔ ایسا کرتے ہیں کیا بیٹا؟ کتنی غلط بات ہے، وہ چھوٹی ہے تم سے۔ عائشہ نے اسے جھاڑا تو اس کا منہ بن گیا۔ ماما، آپ اس کو پیار کرتی ہیں، مجھے نہیں کرتی۔ رومی نے دہائی دی تو عائشہ نے اسے گھورا۔ بس بس، اب اور ڈرامہ نہیں، بہن کے نوٹس دو اور دونوں کمرے کی حالت درست کرو جیسے تھی۔ بکھری چیزوں کو دیکھتی وہ انہیں کام پر لگا گئیں۔ اتنے میں سویرا کا فون رنگ ہوا۔ پاکستان سے صوفیہ بیگم کی کال تھی، جو کہ ان کی بھابھی بھی تھیں۔ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک سب، تم سناؤ؟ عائشہ، پاکستان کب آ رہی ہو؟ بھول ہی گئی ہو قسم سے۔ عائشہ مسکرا دیں۔ بھابھی باسط کی شادی پر پاکستان آئیں گے نا؟ بے فکر رہیں، آپ کے سب شکوے دور ہو جائیں گے۔ صوفیہ مسکرا دیں۔ ہاں، یہ بھی کیا خوب کہی تم نے، باسط تو جیسے تیار بیٹھا ہے نا، کسی کی مانے تب نہ، وہ بھی پاکستان آنے کا نام نہیں لیتا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، وہ ابھی بزنس کو توجہ دے رہا ہے نا، شادی بھی ہو جائے گی۔ آپ لڑکی تو دیکھیں اس کے لیے۔ صوفیہ ہنس دی۔ لڑکیاں تو بہت ہیں، بس باسط مانے تب ہی بات بنے۔ چھوڑو اس بات کو، میری فرشتے اور رومانہ سے بات کرواؤ۔ ان کی محبت پر مسکراتی وہ ان دونوں کو آواز دینے لگیں۔ شادی کے کئی سال بعد تک عائشہ اور امام کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ صوفیہ عائشہ کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی بھابھی بھی تھیں۔ صوفیہ
ایک بیٹی اور ایک بیٹے کی ماں تھی۔ انہوں نے عائشہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس بار بیٹا یا بیٹی ہوئی تو اسے عائشہ کی گود میں ڈال دیں گے۔ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اسے عائشہ کی گود میں ڈال دیا۔ گلابی سی گڑیا اتنی پیاری اور معصوم تھی کہ امام خان نے اس کا نام فرشتے رکھا۔ 2 ماہ بعد جب سب اپنی اپنی خوشیاں کشید کر رہے تھے، ایسے میں بھی تو صحیح طرح خوشیاں انجوائے نہیں کی تھیں کہ وہ عائشہ کے چھوٹے بھائی فرحاد اور ان کی بیوی اسما ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ فرحاد تو موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے تھے، جبکہ اسما 2 دن تک اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہیں۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی 1 سال کی رومی کو ان کی گود میں ڈال دیا تھا۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو امام اور عائشہ نے پاکستان چھوڑ دیا۔ عائشہ کی دونوں بچیوں میں جان بستی تھی۔ ان کو کھونے کا ڈر من میں ایسا سمایا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر شارجہ آن بسی۔ پاکستان میں بھی ان کا بہت بڑا گھر تھا، لیکن امام کا بزنس اب سارا شارجہ میں ہی تھا۔ خاندان والے بھی ان کی حساسیت کو جانتے تھے کہ عائشہ ان بچیوں پر جان نچھاور کرتی ہیں۔ عائشہ نے پھر بھی ان دونوں بچیوں سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ وہ دونوں ہی جانتی تھیں کہ وہ عائشہ اور امام کی سگی بیٹیاں نہیں تھیں، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس بات سے۔ وہ دونوں انہیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ عائشہ نے ان کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ وہ ہر چیز کو پازیٹیولی لیا کرتی تھی۔ خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ انہیں اتنا پیار ملا۔ ماما، ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں پاکستان جانے کے لیے۔ ہم کب جائیں گے؟ کب باسط بھائی شادی کریں گے؟ رومی کی آواز عائشہ کو ماضی سے باہر کھینچ لائی تھی۔ انہوں نے اسے گھورا۔ بس بس، زیادہ جانے کا شوق مت پالو۔ میں تم دونوں کو زیادہ دیر خود سے دور نہیں کر سکتی۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تو وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ جھنجھلا سا گیا، گھنے بالوں میں ہاتھ، ان بھوری آنکھوں کا حسین تاثر جو اس کو پہلی بار دیکھنے پر اس کی آنکھوں میں اترے گا تو کیسا ہوگا۔ وہ اس تاثر کو پینٹنگ کی مدد سے کنوینس پر رنگوں سے بھرنے کی کوشش میں تھا، مگر نہ جانے کیوں آج وہ سخت جھنجھلا رہا تھا۔ بار بار اسے لگتا ان آنکھوں کی پتلیوں میں کوئی جنبش ہوئی ہے، اور وہ دیوانہ وار اس کی آنکھوں کے حسین گوشوں کو پوروں سے چھونے لگتا۔ مگر پھر سے وہی سکوت۔ اس کے لیے اس پینٹنگ کو مکمل کرنا اتنا ہی ضروری تھا جتنا سانس لینا ضروری ہو، مگر اس کی دیوانگی اس کا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جنون اس کام میں خود ہی رکاوٹ بن رہا تھا۔ زندگی میں یہ پہلی بار تھا اس نے کوئی کام کرنا چاہا ہو اور وہ اسے مکمل نہ کر پایا ہو۔ اس چہرے کو اس نے ہر زاویے سے پینٹ کر کے اس کے ساتھ گزرے لمحوں کو جیسے یادداشت میں حفظ کر رکھا تھا، مگر اس کی دیوانگی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی کیفیت بدل رہی تھی تو وہ خود بھی بدل رہا تھا اسے پانے کے لیے۔ حقیقت میں اپنے سامنے دیکھنے اور محسوس کرنے کی تمنا اتنی شدت پکڑتی جا رہی تھی کہ یہ تڑپ اب اسے مزہ دینے لگی تھی۔ آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔